چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کا بھی یقین تھا، لیکن حسد اور آبائی تقلید انہیں حق کے اتباع سے روکتی تھی۔ ایک رات ابو جہل اور اخنس بن شریک اور ابو سفیان تینوں چھپ کر آپ کی قرت سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرت سے فارغ ہوئے تو یہ تینوں اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوئے۔ اخنس نے پہلے ابو سفیان کے گھر جا کر اس کی رائے پوچھی تو ابو سفیان نے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایسی باتیں سنی جن کا مطلب میں جانتا ہوں، اور کچھ باتیں ایسی سنی جن کا مطلب میں نہیں جانتا۔ اخنس نے کہا، واللہ میں بھی یہی کہتا ہوں۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس گیا اور اس کی رائے دریافت کی۔ ابو جہل نے کہا کہ دراصل محمد کی بات سچی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ بنی عبد مناف کے ساتھ ہم نے ہر چیز میں مقابلہ کیا، ہم ان کے برابر رہے۔ اب یہ کہنے لگے کہ ہم میں نبوت ہے اور ظاہر ہے اس میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم ہم اس پر یقین نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ اسی تناظر میں قرآن کریم کی سورہ انعام میں ارشاد ربانی ہے، تو بے شک وہ تجھے نہیں جھٹلاتے، اور لیکن وہ ظالم اللہ کی آیت ہی کا انکار کرتے ہیں۔ ناظرین، کفار مکہ اس امر سے مایوس ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کو چھوڑیں گے یا اس میں نرمی قبول کریں گے، تو انہوں نے دوسرے طریقے آزمانے شروع کر دیے کہ شاید اسی میں ان کا مقصد پورا ہو جائے۔ وہ طریقہ امتحانی سوالوں کا تھا، لہٰذا سب سے پہلے نصر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نصر بن حارث قریش میں شیطان آدمی تھا، رسول اللہ کو سخت تکلیفیں دیتا اور آپ کی دشمنی پر لوگوں کو ابھارتا تھا۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط، جس نے نبی کریم کی پشت مبارک پر نماز کے دوران اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی۔ ان دونوں کو قریش نے مدینہ کے علماء یہود کے ہاں اس غرض سے بھیجا کہ نبی کریم اور آپ کی صفات کے متعلق دریافت کریں، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں مدینہ آئے اور یہود سے آپ کے متعلق پوچھا اور آپ کی حالت ان کے سامنے بیان کی۔ علماء یہود نے کہا، ان سے 3 باتوں کے متعلق سوال کرو: اصحاب کہف کون تھے اور ان کا قصہ کیا ہے؟ ذوالقرنین کس طرح مشرق و مغرب تک پہنچا؟ روح کیا ہے؟ اگر ان کے متعلق صحیح جواب دے تو بے شک نبی ہے، ورنہ نبوت کا جھوٹا مدعی ہے۔ ناظرین، یہ دونوں حضرات مکے آئے اور کہا، ہم ایسی بات لائے ہیں جس کے ذریعے سے واقعی ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ یہود نے بتایا ہے کہ اس سے چند باتوں کا سوال کرو، اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا کیا جواب دیتا ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ کو بلا کر ان چیزوں کے متعلق پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں سورہ کہف نازل فرمائی، جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا مفصل قصہ مذکور ہے، اور روح کے سوال کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے روح میرے رب کا حکم سے ہے، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑے کی سوا نہیں دیا گیا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق کفار نے ایک سوال یہ کیا کہ اے محمد، ہم کو اپنی نبوت کی سچائی پر کوئی نشانی دکھاؤ تاکہ ہمیں یقین ہو کہ تم نبی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر اپنی پہلی حالت پر آ گیا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قمر میں موجود ہے۔ کفار نے آپس میں کہا، محمد نے تم پر جادو کیا تھا، مسافروں کا انتظار کرو۔ اگر انہوں نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہو تو آپ سچے رسول ہیں، ورنہ جادوگر ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ ہر طرف سے جو مسافر آئے انہوں نے شہادت دی، ہم نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہٹ دھرم مسلمان نہیں ہوئے۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق کفار مکہ کی ہر ممکن کوشش رسول اللہ کو پریشان کرنے کی تھی، اسی لیے دن بدن وہ لوگ پریشان کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں بروئے کار بھی لا رہے تھے۔ ایک دن کافروں کا یہ ٹولہ جو قوم کی قیادت اور سیاست کا ذمہ دار تھا اور ہر موقع پر یہی پیش رہتا، رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھلا دیجئے جس سے ہمیں یہ یقین آ جائے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اچھا، اگر میں یہ نشانی دکھلا دوں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، آپ یہ معجزہ دکھلائیں تو صحیح۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور چاند کی طرف اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔ تفسیر روح معانی کے مطابق یہ واقعہ ہجرت نبوی سے تقریباً 5 سال قبل پیش آیا۔
ناظرین، روایات میں یہ بھی ہے کہ چاند کے یہ دونوں ٹکڑے دو مخالف سمتوں میں جا کر رک گئے۔ اس کے بعد چاند پھر اپنی حالت پر واپس آ گیا۔ چاند کے دو ٹکڑے دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے معجزہ دکھلانے کا مطالبہ کیا، اس مطالبے کی تکمیل ہونے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، وہ اپنے وعدے کے مطابق اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان کے دماغ میں تو کفر و عناد کا خناس گھسا ہوا تھا۔ وہ کسی قیمت پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کہنے لگے، آپ نے تو جادو کر دیا ہے۔ پھر خود ہی یہ بھی کہنے لگے، جادو ہم پر تو ہو سکتا ہے، لیکن جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں ان پر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا واقعہ ہے، ہر جگہ کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، لہٰذا باہر سے آنے والوں کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اگر وہ بھی اس واقعے کی شہادت دیتے ہیں تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے، ورنہ اس کے جادو ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ چند روز کے بعد باہر سے آنے والوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ چنانچہ جس شخص سے بھی پوچھا گیا کہ کیا اس نے فلاں دن کو چاند کو دو ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر یکجا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے یہی کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ معجزہ دور دور تک دیکھا گیا تھا۔ ان شہادتوں کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور انہیں ایمان لانا بھی نہیں تھا۔ ایمان ان کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ ناظرین، اس تاریخی معجزے کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ قمر میں رب تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمارے لیے بڑی حجت ہے۔ قیامت قریباً پہنچی اور چاند شک ہو گیا۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے حوالے سے اس بات پر امت کا اجماع کا ذکر کیا ہے کہ یہ آیت نبی اکرم کے معجزہ شق قمر کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیا۔